روایت کے جملہ قابل الزیارات کے در بتا ہے، بہت معتبر کتاب ہے۔ پیغمبر جب معراج پر تشریف لے گئے، خدا کی طرف سے آواز آئی، اے میرے حبیب، تجھ پر 3 سخت ترین امتحان آئیں گے، کیا تو اس پر صبر کر سکے گا؟ پیغمبر نے عرض کیا، پروردگار اگر تیری مدد شامل حال رہی تو میں ضرور اس پر صبر کروں۔ خدا کی طرف سے آواز آئی، اے محمد، سب سے پہلے امتحان تجھ پر یہ ہوگا کہ تجھے بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، سختی جھیلنا پڑے گی، تنگ دستی دیکھنا پڑے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ سیرت نبوی کے اندر شیب ابی طالب کا زمانہ وہ آتا ہے جس میں پیغمبر کو سخت بھوک برداشت کرنا پڑے، اور اسی بھوک کے عالم میں جناب خدیجہ طاہرہ کا انتقال اور یہ وصال۔ دوسرا امتحان کیا ہے محمد، تجھ پر دوسرا امتحان یہ ہوگا کہ تو جب اعلان رسالت کرے گا تیری تکذیب کی جائے گی، تجھے جھٹلایا جائے گا، تیرا مذاق اڑایا جائے گا، تجھے کبھی شاعر کہا جائے گا، مجنون کہا جائے گا، جادوگر کہا جائے گا، تو برداشت کر سکے گا؟ پیغمبر نے عرض کیا، پروردگار تیری مدد شامل حال رہی تو میں اس پر بھی صبر کروں گا، برداشت کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ وہ تھا جب 40 سال کے بعد پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ وہ مکے والے جو اب تک آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، وہی مکے والے اب آپ کو جھوٹا کہنے لگے، کذاب کہنے لگے۔ بڑا سخت ہوتا ہے انسان کے لیے۔ پیغمبر نے برداشت کیا، لیکن تیسری مصیبت ایسی تھی، فرمایا کہ اے محمد، جب تو چلا جائے گا تو تیری اولاد پر مصیبت بھی آئی، تیری اولاد بہت سختیوں میں ہوں گی، ان پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ پھر خدا نے ایک ایک کر کے ایک ایک کی مصیبت کو بیان کیا۔ علی کی گردن میں رسی کو ڈالا جائے گا، ان کو کھینچا جائے گا، ان کی بہدرانی کی جائے گی۔ پھر بعد جب سیدہ پر آئی، کہا آپ کی بیٹی کے پہیوں کو شکستہ کیا جائے گا، جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے گا، سیدہ کی پسیاں ٹوٹ جائے گا، سیدہ کا حق قص کیا جائے گا، میراث سے محروم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ مظالم ایسے ڈھائے جائیں گے کہ ان کا بیٹا پاؤں سے شہید کر دیا جائے گا۔ جو 2 مصیبتیں پیغمبر نے پہلے سنی تھی، اس میں صرف یہ کہا تھا، پروردگار تیری مدد شامل حال رہی تو میں ضرور اس کا صبر کروں گا۔ لیکن جب تیسری مصیبت سنی تو بے اختیار کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار ہر ایک تیرے لیے ہے، ہر ایک کو تیری ہی بارگاہ میں لوٹنا ہے، یقیناً میں اس پر بھی صبر کروں گا اگر تیری مدد شامل حال رہی۔ لیکن میں کہوں گا، یا رسول اللہ، جب پہلی مصیبت آئی تھی تو آپ کا سہارا بننے کے لیے خدیجہ موجود تھی، جب دوسری مصیبت آپ پر آئی تھی تو آپ کا سہارا بننے کے لیے ابو طالب موجود تھے، لیکن یہ بتائیے جب تیسری مصیبت آپ پر آئے گی، آپ کا سہارا کون بنے گا؟ کون آپ کو حکم دلاسا دے گا؟